اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کھائی ہے۔ والشمس وضحاها۔ دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب رہے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو فرعون اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی۔ اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو سورج کا سائز اتنا بڑا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت عظیم کریشن ہے۔ اسی طرح قرآن میں چاند اور ستاروں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء وقمر نورا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور والا بنایا۔ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء سے مراد حرارت اور روشنی ہے، جبکہ نور سے مراد صرف روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثلهم کمثل الذی استوقد نارا۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ امام ابن القیم اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ مثال دی گئی ہے ایک شخص کی جس نے آگ سلگائی، تو وہاں پہ فلما اضاءت ما حولہ، ضیاء کا لفظ یوز کیا گیا ہے، یعنی وہ منافق جو پریٹینڈ کرتا ہے اس دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے، اس کے پاس ایمان کی روشنی تو ہوتی ہے، اگر ایمان کی حرارت اس کے دل میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نور لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ضیاء جو ان کے پاس دنیا میں تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ضیاء میں سے صرف نور لے جائے گا اور حرارت باقی رہنے دے گا، تاکہ اس حرارت کو منافقین کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ستاروں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ عرب خاص طور پر ستاروں سے راستے اور ان کی سمت معلوم کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں، چاند اور سورج کی اگزامپل استعمال کرتے تھے اپنے لوگوں سے آرگیومنٹ کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے سورج کی اگزامپل کوٹ کی اپنے لوگوں کے سامنے کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ شام کو غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا۔ وہ اس لاجک کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو شے خود ڈس اپیئر ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ خدا تو وہ ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اوہام پرستی سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ توہم پرستی کی بات آتی ہے تو زیادہ تر عقل اور شعور رکھنے والے لوگ بھی اپنی لاجک کو سائڈ پر کر دیتے ہیں، جیسے ہاروسکوپ پہ یقین رکھنا یا ستاروں کی چال کو پڑھنا۔ لوگ ان چیزوں پر بلیو کرنے لگ جاتے ہیں جن کی کوئی سینس ہی نہیں ہوتی۔ لیکن لوگ ان چیزوں پر کیوں یقین کرتے ہیں؟ لوگ ان چیزوں پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی ایک امید زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں پر یقین رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ہمارا توکل اور یقین اللہ کی بجائے نجومیوں اور جوتشیوں پر ہو جاتا ہے اوہام پرستی کے ذریعے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نے نوٹس کیا کہ اس دن سورج اور چاند آمنے سامنے آ گئے تھے، یعنی گرہن ہوا تھا، تو انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے چاند سوگوار ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں، اور ایسے موقع پر استغفار کرنا چاہیے اور نوافل ادا کرنے چاہیے۔ چاند اور سورج گرہن کسی کی پیدائش کی وجہ سے یا کسی کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس موقع پر اللہ کو یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورج کے سجدہ کرنے کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہے
کہ یہ اتنی میگنیفیسنٹ، اتنی عظیم تخلیق ہونے کے باوجود مسلسل اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمین کے مختلف حصے سورج کی حرارت مختلف طرح سے ایبزارب کرتے ہیں، کچھ حصے سورج کی حرارت سے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور کچھ کم ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر سورج کی تمازت یا تپش اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ اگر کوئی شخص ہاتھ بڑھائے تو اسے چھو بھی سکتا ہے، مگر اس دن کچھ لوگ اس کی حرارت کی وجہ سے پسینے میں اتنے شرابور ہوں گے کہ اپنے پسینے میں ہی ڈوب رہے ہوں گے، اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور کچھ کا پنڈلیوں تک ہوگا، لیکن سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر سورج کی حرارت کا اثر ہی نہیں ہوگا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر سورج کی حرارت کا اثر نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ فرما، آمین یا رب العالمین۔